اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا آج کا موضوع سکون کلینکل ماڈل ایک انتہائی اہم موضوع ہے اور وقت کی اہم ترین ضرورت ہے۔ سکون کلینکل ماڈل پر جتنی بھی تفصیلات آپ کو درکار ہوں گی وہ ساری کی ساری میری ویب سائٹ drsukoon.info سے حاصل کی جا سکتی ہیں۔ میرے بارے میں اگر آپ کو مزید جاننا ہو تو میری پورٹ فولیو بھی آپ کو میری ویب سائٹ سے مل سکتی ہے۔ سکون کلینکل ماڈل کا تذکرہ شروع کرنے سے پہلے میں اس ماڈل کے لیے کچھ جملے تمہیدی طور پر بھی کہنا چاہوں گا جس سے اس ماڈل کی ضرورت، اس کی افادیت اور اس کے اہم نکات پر روشنی پڑے گی۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ جب سے انسان پیدا ہوا ہے، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک، انسان ہمیشہ سے نہ صرف جسمانی بیماریوں کو دیکھتا چلا آیا ہے، ان کا تجربہ کرتا چلا آیا ہے، بلکہ ساتھ ہی ساتھ نفسیاتی مسائل سے بھی گزرتا چلا آیا ہے۔ یعنی نفسیاتی مسائل کتنے پرانے ہیں؟ یہ اتنے ہی پرانے ہیں جتنا پرانا انسان ہے۔ سب سے پہلا نفسیاتی مسئلہ کانفلکٹ۔ آج بھی ہم کلینکل سائیکالوجی میں اس بات کو کافی حد تک تسلیم کرتے ہیں کہ جتنے بھی ذہنی امراض ہیں ان سب کی ابتدا کشمکش سے ہوتی ہے، کانفلکٹ سے ہوتی ہے۔ اگر کانفلکٹ کو پرولانگ کیا جائے تو وہ بہت سے سیریس سائیکولوجیکل پرابلمز اور مینٹل ڈس آرڈرز کا کاز بن سکتا ہے۔ تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ آدم اور حوا کے زمین پر اترنے سے پہلے ہی وہ ایک کنفلکچول سچویشن سے گزرے، جہاں شیطان نے ان کو بہکانے کی کوشش کی، ان میں وسوسہ ڈالا کہ اللہ تعالیٰ نے جس شجر ممنوعہ سے آپ کو باز رہنے کی ہدایت کی ہے اس کا پھل کھا لینے سے آپ ہمیشہ کے لیے جنت میں رہ جائیں گے اور اللہ تعالیٰ کا قرب پائیں گے۔ تو یہ ایک کنفلکچول سچویشن حضرت آدم کے لیے پیدا ہو گئی۔ اتنے پرانے ہیں ذہنی مسائل۔ پھر زمین پر اترنے کے بعد جو حالات و واقعات قدیم انسانوں کے ہم تک پہنچتے ہیں ان سے بھی پتہ چلتا ہے کہ انسان ہمیشہ سے نفسیاتی الجھنوں کا شکار رہا ہے۔ تو نفسیاتی مسائل کی جو تاریخ ہے یہ انتہائی قدیم ہے۔ یہ ایسا نہیں کہ DSM بننے سے پہلے نفسیاتی مسائل نہیں ہوتے تھے یا لوگوں میں ادراک نہیں تھا ان مسائل کو درک کرنے کا۔ ہمیشہ سے چلے آئے ہیں نفسیاتی مسائل،
اور اس وقت موجودہ دور میں اگر ہم دنیا کو ایک سائیکیٹرک ویو پوائنٹ سے دیکھیں، ایک سائیکیٹرسٹ کی نظر سے دیکھیں، تو اس وقت دنیا کے 30 سے 50% افراد کسی نہ کسی نفسیاتی مسئلے یا مینٹل ڈس آرڈر کا شکار ہیں۔ ایک بات یہ ذہن میں رکھیے گا کہ جتنی بھی باتیں میں اس نشست میں کروں گا، جتنے بھی جملے میں بولوں گا، ان سب جملوں کے حوالہ جات مہیا کرنے کا میں پابند ہوں۔ بہت سے ریفرنسز میں کوشش کروں گا کہ ساتھ ساتھ بھی آپ کو دیتا جاؤں، لیکن یہ ایک انتہائی دشوار کام ہے کہ میں ایک ایک ریفرنس ہر جملے کے بعد آپ کو پیش کروں۔ اس سلسلے میں آپ میری ویب سائٹ سے رجوع کر سکتے ہیں اور بعد میں مجھ سے کمیونیکیٹ کر کے تھرو ای میل پوچھ بھی سکتے ہیں کہ آپ نے فلانا بیان دیا تھا، اس کا حوالہ چاہیے، تو اس حوالے کو دینے کا میں خود کو پابند سمجھتا ہوں۔ تو جو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ 30 سے 50% دنیا بھر کے افراد کسی نہ کسی نفسیاتی عارضے کا شکار ہیں، تو یہ تحقیقات ہیں۔ اور 30 سے 50 اسی لیے کہا کہ بعض تحقیقات میں کم از کم شرح 30 آئی ہے اور بعض میں زیادہ سے زیادہ 50 آئی ہے، تو لہٰذا ان کو اگر میٹا انالیسس کیا جائے ان سب تحقیقات کا، تو اس طرح سے کہا جا سکتا ہے کہ دنیا کے 30 سے 50% یعنی کم از کم 30 اور زیادہ سے زیادہ اب تک کی تحقیقات کے مطابق دنیا کی آدھی آبادی کسی نہ کسی نفسیاتی مسئلے کا شکار رہی ہے۔ اب ایک لمحہ فکریہ یہ ہے جو کہ نہ صرف نفسیاتی عوارض کے سلسلے میں ایک لمحہ فکریہ ہے، بلکہ ایون جسمانی بیماریوں کے سلسلے میں بھی ایک انتہائی دقیق لمحہ فکریہ ہے کہ ہم یہ سنتے ہیں کہ سائنس ترقی کر رہی ہے، لوگوں کی زندگیاں آسان سے آسان تر بنتی جا رہی ہیں، میڈیکل سائنس میں انہینسمنٹس ہو رہی ہیں۔ پھر کیا وجہ ہے کہ ان سب باتوں کے باوجود دنیا اتنے زیادہ امراض کا شکار ہوتی ہے؟ اور یہ امراض کا شکار کہاں ہوتی ہے؟ پاکستان میں تو نہیں ہوتی۔ یہ جتنی سٹڈیز کوٹ کی جاتی ہیں یہ سب ویسٹرن کلچر سے امپورٹڈ ہیں۔ ہم ان تحقیقات کا مطالعہ کرتے ہیں لیکن یہ تحقیقات دراصل ویسٹ میں ہوتی ہیں۔ اگر ویسٹ ہی جو کہ اتنا ترقی یافتہ اور بادی النظر میں متمدن تہذیبوں کا گڑھ سمجھا جاتا ہے، اگر وہاں امراض کی شرح اتنی زیادہ ہے تو ہمارے ملک میں عالم کیا ہوگا؟ اور لمحہ فکریہ یہ ہے کہ کیوں ان کا تدارک نہیں کیا جا سکا؟ اور ہمارا موضوع چونکہ ذہنی امراض سے متعلق ہے، نفسیاتی مسائل سے متعلق ہے، لہٰذا ہم جسمانی بیماریوں سے قطع نظر کریں گے کم از کم آج کی نشست میں، اور صرف ذہنی مسائل پر فوکس کریں گے۔ تو ذہنی مسائل اب تک کیوں حل نہیں ہو پا رہے اور یہ شرح بڑھتی کیوں جا رہی ہے؟ اس سلسلے میں سکون کلینکل ماڈل کا تصور یہ ہے کہ چونکہ لوگ اپنی بنیادی فطرت سے
دور ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ ہے دل کے لیے موت مشینوں کی حکومت، احساس مروت کو کچل دیتے ہیں آلات۔ تو انفارمیشن ٹیکنالوجی اور جنرل ٹیکنالوجی کی ایڈوانسمنٹس کے ساتھ ساتھ انسان اپنی فطرت اولیٰ سے، بنیادی فطرت سے کٹتا چلا جا رہا ہے۔ انسان کی جو سوشلائزیشن ہو رہی ہے وہ انسان کو ایک روبوٹ بنانے کی طرف لے جا رہی ہے۔ انسانی زندگی ایک مشین کی زندگی سے مماثلت رکھے ہوئے ہے۔ ہم اگر اپنی زندگیوں میں بھی ایک انالیسس کریں تو ہمیں احساس ہوگا کہ ہماری صبح سے شام تک جو زندگی ہے وہ سوائے روٹین کے اور کچھ بھی نہیں۔ ایک سیٹ پیٹرن ہے، ایک روٹین ہے جس کو ہم روزانہ فالو کرتے ہیں، کولہو کا بیل بنے ہوئے ہیں۔ ہماری زندگیوں میں کوئی جدت، کوئی تعمیر، کوئی تخلیق، کچھ بھی تو نہیں، کوئی نئی بات نہیں۔ وہی بھیڑ کی چال، وہی لکیر کے فقیر، زبان خلق کو نقارہ خدا سمجھو۔ اس قسم کی جو سوشلائزیشن ہو رہی ہے، اس کی وجہ سے انسان اپنی بنیادی فطرت سے کٹتا چلا جا رہا ہے۔ پھر اسی سوشلائزیشن سے انسان یہ سیکھتا ہے کہ مجھے دوسروں کو فالو کرنا ہے، مجھے سوسائٹی کو فالو کرنا ہے، مجھے سوشل کمپلائنس کرنی ہے، سوشل اوبیڈینس کرنی ہے، اپنے کلچر کو فالو کرنا ہے۔ اس سوچ کی وجہ سے کہ دوسروں کو فالو کرنا ہے اور اپنی زندگی دوسروں کی مرضی کے مطابق گزارنی ہے اور دوسروں کے رسم و رواج کے مطابق گزارنی ہے، دنیا کا سب سے بڑا روگ کیا کہیں گے لوگ۔ تو اس سوچ کی وجہ سے بھی ہم نفسیاتی مسائل کا شکار ہوتے ہیں اور ان سے جان نہیں چھڑا پاتے۔ آگے جا کر تفصیلاً میں یہ ذکر کروں گا کہ جب تک ہماری آؤٹر سیلف ڈومیننٹ رہے گی تب تک ہم اپنے نفسیاتی مسائل سے جان نہیں چھڑا پائیں گے۔ عام الفاظ میں جب تک ہم دوسروں کی اندھا دھند تقلید کرتے رہیں گے، جب تک ہم دوسروں کو خوش کرنے کی تگ و دو میں اندھا دھند مشینی انداز میں لگے رہیں گے، تب تک ہم نفسیاتی مسائل سے جان نہیں چھڑا سکیں گے۔ جو مروجہ کلینکل سائیکالوجی کی تھیوریز ہیں وہ موسٹلی ویسٹرن ہیں اور میرے خیال میں نفسیاتی عوارض کی ٹریٹمنٹ میں کافی حد تک ناکام ہے۔ میرا ماننا یہ ہے کہ دنیا کی کوئی بھی سائیکو تھراپی یا کوئی بھی سائیکوٹراپک ڈرگ اپنی سائنسی افادیت ثابت نہیں کر پائی۔ کسی بھی سائیکو تھراپی کے یا کسی بھی سائیکوٹراپک ڈرگ کے افیکٹونیس کے سائنٹیفک ایویڈنس ٹیسٹ ری ٹیسٹ ریلائبلٹی کے ساتھ نہیں ہے۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ سی بی ٹی فار ایگزامپل سائنٹیفکلی اپرووڈ سائیکو تھراپی ہے ڈپریشن کے لیے، مثال کے طور پر، کیونکہ اگر ہم ایسا کہیں گے
اگر ہم یہ دعویٰ کریں گے تو پھر ہمیں یہ سائنٹیفکلی ثابت کرنا پڑے گا کہ سی بی ٹی ڈپریشن کے مریضوں کو نمبر 1 جو بھی دے گا، جو بھی سائیکو تھراپسٹ دے گا جو ٹرینڈ ہوگا سی بی ٹی میں، اور جس کلچر میں بھی دے گا، سی بی ٹی ویسا ہی اثر دکھائے گی۔ یہ سٹینڈرڈائزیشن اور یہ ٹیسٹ ری ٹیسٹ ریلائبلٹی کسی بھی سائیکو تھراپی میں پروو نہیں کی جا سکتی۔ اسی طرح سے کسی بھی سائیکوٹراپک ڈرگ کی بھی اس طرح کی ایفیکٹونیس پروو نہیں کی جا سکتی۔ تو میرے خیال میں جو ماڈرن کلینکل سائیکالوجی ہے وہ سائنس کے نام پر ایک دھبا ہے، وہ سوڈو سائنس ہے، کیونکہ اس میں سائنس کے بیسک پیرامیٹرز میٹ نہیں ہو پا رہے، اس میں سائنٹیفک میتھڈ انکارپوریٹ نہیں ہو پا رہا۔ اب تفصیلات میں جانے کا یہاں وقت نہیں ہے، لیکن صرف آپ کے اذہان کو جھنجھوڑنے کے لیے کہ کلینکل سائیکالوجی کے جتنے بھی ماڈلز اور جتنی بھی تھیوریز آپ پڑھتے ہیں، ذرا سوچئے کیا وہ واقعی سائنس ہے؟ کیا سگمنڈ فرائیڈ نے سائنٹیفک بیسس پہ اپنی تھیوریز ڈیولپ کی ہیں؟ کیا اس کی اسٹرکچر آف پرسنالٹی، کمپوننٹس آف مائنڈ، سائیکو سیکشول سٹیجز کے پیچھے کوئی سائنٹیفک ایکسپیریمنٹس ہیں، یا کوئی سائنٹیفک یا ایون سوشل سٹڈیز ہیں؟ کوئی کتنے لوگوں پر موصوف نے تحقیق کرنے کے بعد یہ نظریات پیش کیے ہیں؟ اسی طرح سے میسلو کو دیکھیے، ہائرارکی آف نیڈز، کتنے لوگوں پر تحقیق کرنے کے بعد یہ تھیوری وضع کی گئی، یا وضع ہونے کے بعد میں آنے والے سائنٹسٹس نے اس کو سائنٹیفکلی کیسے ثابت کیا ہے کہ بنیادی ضروریات یہ ہیں اور ثانوی ضروریات یہ ہیں، اور جب تک بنیادی ضروریات پوری نہیں ہوں گی ثانوی ضروریات پوری نہیں ہو سکتی۔ یہ ہے کانسیپٹ ہائرارکی کا۔ اسی طرح سے راجرز کے نظریات ہیں اور دوسرے نفسیات دانوں کے جتنے بھی نظریات ہیں۔ تو اگر ہم بحیثیت قوم چونکہ انفیریورٹی کمپلیکس کا شکار ہیں، انگریز کی غلامی سے اب تک باہر نہیں نکل پائے، لہٰذا جن اشیاء کے پیچھے اور جن نظریات کے پیچھے انگریزی نام جڑے ہوتے ہیں ہم ان کو حق سمجھ بیٹھتے ہیں، سچ سمجھ بیٹھتے ہیں کہ چونکہ یہ نظریہ ویسٹ نے دیا ہے، کسی انگریز نے دیا ہے، لہٰذا یہ تو سائنٹیفک ہی ہوگا، حق ہی ہوگا، سچ ہی ہوگا، ایسا ہی ہوتا ہوگا۔ سائیکو سیکشول سٹیجز برحق ہیں، میسلو کی ہائرارکی آف نیڈ برحق ہے، پرسنالٹی تھیوریز برحق ہیں، ٹریڈ تھیوریز بھی برحق ہیں، بگ 5 فیکٹر بھی زبردست تھیوری ہے، سچی ہے۔ یہ ہمارے انفیریورٹی کمپلیکس کی وجہ سے اور ہماری کم علمی اور جہالت کی وجہ سے کہ ہم تنقیدی صلاحیتوں سے محروم ہیں اور لکیر کے فقیر بننے میں کمال محسوس کرتے ہیں۔ تو نہ صرف میں نے بلکہ دنیا کے بہت سے نفسیات دانوں نے، میڈیکل ڈاکٹرز نے، سائیکیٹرسٹس نے اور ریسرچرز نے نیگیٹیولی کرٹیسائز کر رکھا ہے ماڈرن کلینکل سائیکالوجی کی ایزمپشنز کو، ڈی ایس ایم کو، لیبلنگ کو، کرائیٹیرین فار ایب نارمیلٹی کو اور بہت سی دوسری چیزوں کو۔ اس پر ایک رچ لٹریچر اویلیبل ہے، خاطر خواہ تحقیقات کا ایک بحر بے کراں
موجود ہے اگر کوئی پڑھنا چاہے تو. اگر کوئی کنویں کا مینڈک نہ بنے، اپنے محدود خول سے باہر نکل کر سوچنا چاہے تو لٹریچر بہت موجود ہے اور بڑا ویلڈ قسم کا لٹریچر اویلیبل ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں، ایک اور دلیل اس کی یہ ہے کہ لوگ اعتقاد نہیں رکھتے مروجہ کلینکل سائیکالوجی کے اوپر. لوگ سائیکو تھراپی پہ کانفیڈنس نہیں رکھتے، نہ صرف پاکستان میں بلکہ ایون امریکہ میں، ایون یورپ میں. سائیکولوجیکل پرابلمز اب تک ہر جگہ سٹگما ہے اور نفسیات دان کے پاس جانا ایک ٹیبو ہے. امریکہ کی تحقیقات موجود ہیں. فار ایگزامپل امریکہ میں جتنے بھی چائنیز ہیں ان کی میجورٹی مینٹل ڈس آرڈرز کے سلسلے میں سائیکو تھراپسٹس یا کاؤنسلرز یا سائیکیٹرسٹس کے پاس نہیں جاتی. اسی طرح جو مسلمان ہیں امریکہ میں، وہ بھی اپنا نفسیاتی علاج معالجہ کروانے کے لیے مساجد کے اماموں کے پاس جاتے ہیں. اور ایک تحقیق میں نے یہ پڑھا کہ نیو یارک میں جو امام ہیں ان میں سے 50% نے BS سائیکالوجی بھی کر رکھی ہے، کیونکہ ان کو لوگوں کے نفسیاتی مسائل سننے پڑتے ہیں اور ان کو نفسیاتی مشاورت بھی دینی پڑتی ہے. اور پاکستان کا عالم تو آپ کے سامنے ہے. یہاں پہ لوگ، میری اپنی ذاتی تحقیقات موجود ہیں کہ لوگ متنفر ہیں سائیکو تھراپیوٹک پروسیس سے، اور کوئی بھی سائیکو تھراپسٹ کے پاس اس لیے نہیں آنا چاہتا کہ اگر وہ آ گیا تو لوگ اسے پاگل کہیں گے. اور دوسری وجہ یہ ہے کہ جو لوگ گئے ہیں سائیکو تھراپسٹس کے پاس، انہوں نے واپس آ کے بتایا ہے کہ یہ لوگ تو کچھ نہیں کرتے سوائے باتوں کے، تو صرف باتیں کرتے ہیں، بس باتیں کرنے کے پیسے لے لیتے ہیں، ٹھیک تو نہیں کر سکتے. تو یہ امپریشن ہم نے دیا کیونکہ ہم نے ایک ویسٹرن بیسڈ تھیوری کو وطن عزیز میں، جو کہ ایک ڈیفرنٹ ثقافت کا گڑھ ہے، اس میں ایز اٹ از ایبرپٹلی ریپلیکیٹ کرنے کی کوشش کی اپنے انفیریورٹی کمپلیکس کو ختم کرنے کے لیے. ہمارا انفیریورٹی کمپلیکس اس سے ختم ہوتا ہے. ہم میں سے بیشتر خواتین ہیں نفسیات دان جتنے بھی پاکستان میں ہیں. میں سمجھتا ہوں 99% تو خواتین ہیں، اور ان میں سے میجورٹی کی سائیکالوجی سیکنڈ چوائس ہوتی ہے. وہ جانا چاہتی ہیں میڈیکل میں، اور کسی نہ کسی وجہ سے یا نمبر کم ہوتے ہیں یا پیسے نہیں ہوتے سیلف فائنینس کے لیے، تو پھر وہ مرتا کیا نہ کرتا کہ مصداق نفسیات پڑھتی ہیں، اور اس کے بعد ان میں سے میجورٹی گھروں میں تشریف رکھتی ہیں، پروفیشنل لائف ایڈاپٹ نہیں کرتی. اس کے بھی بہت سے کلچرل ریزنز ہیں. اور جو پروفیشنل لائف میں آ جاتی ہیں وہ زیادہ تر ٹیچنگ کے پیشے سے منسلک ہیں، اور اگر کچھ سائیکو تھراپی پریکٹس بھی کر رہی ہیں تو ان کے اپنے اور بہت سے کلچرل ایشوز ہیں، کیونکہ فضا سازگار نہیں ہے پاکستان میں سائیکو تھراپی کو پریکٹس کرنے کی. اور یہی حال 70s میں امریکہ میں بھی تھا. کوئی نئی بات نہیں ہے. چینج کہیں پہ بھی آئے مشکل ہوتی ہے. 70s میں امریکہ میں سائیکو تھراپی کو کوئی پوچھتا تک نہ تھا، اور آج تقریباً 50 سال گزرنے کے بعد عالم یہ ہے کہ چرچز نالاں ہیں کہ لوگ ویکینڈز پہ بجائے چرچ آنے کے سائیکو تھراپسٹ اور کاؤنسلرز کے پاس سیشنز لینے جاتے ہیں. وہاں پہ تو فیشن بن چکا ہے سائیکو تھراپیوٹک سیشن لینا.
اور سائیکو تھراپسٹس دونوں ہاتھوں سے لوٹ رہے ہیں لوگوں کو. وقت آ چکا ہے امریکہ میں کہ سائیکو تھراپیوٹک سکلز کو کیش کیا جائے، مگر پاکستان میں وہی عالم ہے جو امریکہ میں 70s میں تھا. تو اس کی خاطر خواہ وجوہات ہیں. پھر جس طرح سے میں نے بتایا کہ 30 سے 50% دنیا کی آبادی کسی نہ کسی نفسیاتی مسئلے کا شکار ہے. تحقیقات یہ کہتی ہیں کہ یہ لوگ جو نفسیاتی مسائل کا شکار ہیں، ان میں سے صرف 1/3 1/3 کنسلٹ کرتے ہیں کسی پریکٹیشنر کو، کسی بھی پریکٹیشنر کو. وہ پریکٹیشنر سائیکو تھراپسٹ بھی ہو سکتا ہے، کاؤنسلر بھی ہو سکتا ہے، ان کا ٹیچر بھی ہو سکتا ہے، گائیڈ بھی ہو سکتا ہے، سائیکیاٹرسٹ بھی ہو سکتا ہے. تو سیکنگ سائیکولوجیکل ہیلپ کے پرسپیکٹو میں اونلی 1/3 پاپولیشن جو ہے وہ کنسلٹ کرتی ہے پریکٹیشنرز کو. تو ایسا کیوں ہے؟ سائیکو تھراپی یا نفسیاتی طریقہ علاج نااعتبار کیوں ہے؟ ٹرسٹ وردی کیوں نہیں ہے؟ اب تک کیوں لوگ اس سے خائف ہیں؟ سوچنے کی ضرورت ہے. دانت کے ڈاکٹر کے پاس جانے سے تو لوگ بالکل بھی خائف نہیں. انہیں پتہ ہے کہ جیسے ہی دانت کے ڈاکٹر کے پاس جائیں گے ہمیں فوری ریلیف ملے گا. لیکن یہ ٹرسٹ سائیکو تھراپسٹ کے پاس جانے کے لیے محال ہے. تو لوگ نفسیاتی مسائل کے سلسلے میں اپنے خود ساختہ حربے آزماتے ہیں. اس پر بھی میری ایک تحقیق پاکستانی تناظر میں موجود ہے، ہاؤ پاکستانیز کوپ وتھ اسٹریس. ویب سائٹ سے آپ دیکھ سکتے ہیں. تو دنیا بھر میں جتنی بھی تحقیقات کی گئی ہیں، لوگ کوشش کرتے ہیں، اسپیشلی ایسٹرن کلچرز کے لوگ، چائنا، جاپان، انڈیا، پاکستان، انڈونیشیا، ملیشیا، یہ ایسٹرن کلچرز کے لوگ پریفر کرتے ہیں کہ نفسیات دانوں کے پاس نہ جائیں اور اپنے دوستوں سے بات چیت کر لیں، اپنے بزرگوں سے مشورہ حاصل کر لیں، یا کوئی نیچرل ہربل ٹوٹکے ہیں تو ان کو آزما لیں. پھر اسی طرح سے لوگ جو نفسیاتی مسائل کی وجوہات ہیں ان کو بھی نہیں سمجھتے، اور انہیں اس طرح سے بالکل بھی نہیں سمجھتے جس طرح سے جسمانی بیماریوں کی وجوہات کو سمجھتے ہیں. مثال کے طور پر اگر کسی کے دانت میں درد ہے تو اس کا حتماً سچا ایمان یہ ہے کہ گولی کھانے سے یا دانت نکلوانے سے میرا یہ مسئلہ حتمی طور پر ختم ہو جائے گا. لیکن اگر کسی کو ڈپریشن ہے تو اس کا یہ حتمی ایمان بالکل بھی نہیں ہے کہ سائیکو تھراپسٹ کے پاس جانے سے یا سیشن لینے سے میرا مسئلہ حتمی طور پر ختم ہو جائے گا. اگر کوئی آ بھی جائے گا سائیکو تھراپسٹ کے پاس تو وہ جسٹ ٹرائل اینڈ ایرر کی بنیاد پہ، چلو دیکھتے ہیں، کیا پتہ کچھ مثبت نتیجہ ہی نکل آئے. تو لوگ ایسوسیٹ نہیں کرتے مینٹل ہیلتھ ریلیٹڈ پرابلمز کو اپنے بیلیفز کے ساتھ. بیلیفز کا فقدان ہے. پھر میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ دنیا کے مختلف حصوں میں مختلف تحقیقات نے ویسٹرن سائیکالوجی اور ویسٹرن سائیکو تھراپیوٹک اپروچز پر کڑی تنقید کی ہے. اس کے لیے بھی
لاتعداد حوالہ جات موجود ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ سکون کے کلینکل ماڈل کی ایک ریشنیل یہ بھی ہے کہ جو لوگ ابراہمک ریلیجنز سے بلانگ کرتے ہیں، یعنی مسلمان ہیں یا عیسائی ہیں یا یہودی ہیں، جو ایک اللہ کو مانتے ہیں اور الہامی کتب پر اعتقاد رکھتے ہیں، ان میں بہت سے عقائد ایسے ہیں بنیادی جو کہ مغربی نفسیات سے متصادم ہیں۔ اس کو میں انشاءاللہ تفصیل سے واضح کروں گا، لیکن یہ ایک کلیم ہے جس کے پیچھے بہت سے ریسرچرز کی تحقیقات اویلیبل ہیں۔ مثال کے طور پر ہمارے مسلمانوں میں بہت سے ایسے عقائد ہیں، مثلا قضاء و قدر پر ایمان رکھنا، جنات کے وجود پر ایمان رکھنا، جادو کو ماننا، نظر بد کو برحق سمجھنا، شیطان کے وجود کو ماننا اور اس کے کردار کو ماننا کہ وہ کس طرح سے انسان کو تنگ کرتا ہے ذہنی طور پر۔ تو ان سب اعتقادات کی موجودگی میں ویسٹرن سائیکو تھراپیز کی افیکٹونیس خطرے میں پڑ جاتی ہے۔ تو لہٰذا ان سب باتوں پر تحقیق کرنے کے بعد میں نے یہ نتیجہ اخذ کیا کہ پاکستان میں سائیکو تھراپی کو پریکٹس کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ ایک ایسا طریقہ علاج وضع کیا جائے جو مسلمانوں کے بنیادی اعتقادات کے خلاف بھی نہ ہو اور اس میں مروجہ نفسیات کے جو ذرّی اصول ہیں وہ بھی کار فرما ہوں۔ تو اسی سلسلے میں میں نے ایک کلینکل ماڈل وضع کیا ہے جس کا ٹائٹل ہے، اس کا نام ہے سکون، سینسری اینڈ الٹیمیٹ نالج آن آبزرونگ نیچر۔ اردو میں بھی اس سے سین کاف واو نون سلامتی کے لیے وجدانی نفسیات بنتا ہے۔ تو آج کی جو ہماری نشست ہوگی وہ سکون ماڈل کے مختلف گوشوں سے میں پردہ اٹھاؤں گا اور آپ پر مختلف نئے حقائق واضح کروں گا۔ امید ہے کہ یہ سیشن آپ کو پسند آئے گا۔